السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے سورہ النساء آیت نمبر 32 سے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا اور نہ تتمنوا تم تمنا کرو ما اس کی جو فضل فضیلت دی اللہ نے بھی ساتھ اس کے بعضکم بعض تمہارے کو علی بعض بعض پر۔ للرجالی مردوں کے لیے ہے نصیب ایک حصہ مما اس میں سے جو اکتسبوا انہوں نے کمایا، وللنساء اور عورتوں کے لیے ہے نصیب ایک حصہ مما اس میں سے جو اکتسبن انہوں نے کمایا۔ واسألوا اور سوال کرو اللہ سے من فضلہ اس کے فضل کا، انا بے شک اللہ کانا ہے بکلی ہر شیء چیز کو علیمن خوب جاننے والا۔ ولکل اور ہر ایک کے لیے جعلنا بنا دیے ہم نے موالیا وارث مما اس میں سے جو ترکا چھوڑ جائیں الوالدانی والدین والاقربون اور رشتہ دار، والذین اور وہ جن کو عقدت باندھ رکھا ہے ایمانکم تمہارے عہد و پیمان نے، فآتوہم پس دو انہیں نصیبہم حصہ ان کا، انا بے شک اللہ کانا ہے علی اوپر کلی ہر شیء ان چیز کے شہیدن خوب گواہ۔ اب ان دو آیات کا خلاصہ دیکھ لیجیے۔ اور نہ تم تمنا کرو اس کی جو فضیلت دی اللہ نے ساتھ اس کے تمہارے بعض کو بعض پر، یعنی کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ چیزیں دی ہوتی ہیں، زیادہ فضیلت دی ہوتی ہے، زیادہ برتری دی ہوتی ہے، تو تم ان چیزوں کی جو ہے وہ تمنا مت کرو، کیونکہ ہر نعمت کے ساتھ آزمائش جو ہے وہ جڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کو ہی بہتر جانتے ہیں کسی کو کوئی نعمت یا کوئی فضیلت یا کوئی رتبہ دینے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، اس کے پیچھے کیا مصلحت ہے، یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ مردوں کے لیے ایک حصہ اس میں جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے ایک حصہ اس میں جو انہوں نے کمایا، ہر کسی کو اپنے اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ اور سوال کرو اللہ سے اور اس کے فضل کا، سوال کیا کرو اللہ تعالیٰ سے؟ اس کے فضل کا، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی فضیلت دے، مرتبہ دے، رتبہ دے، ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ ہے ہر چیز کو خوب جاننے والا۔ اور ہر ایک کے لیے بنا دیے ہم نے وارث اس میں سے جو چھوڑ جائیں والدین اور رشتہ دار، ٹھیک ہے۔ والدین اور رشتہ دار جو چھوڑ جائیں تو اس کے پیچھے جو ہے وہ وارث اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مقرر کر دیے ہیں رشتوں میں۔ اور وہ جن کو باندھ رکھا ہے تمہارے عہد و پیمان نے، پس دو انہیں حصہ ان کا، ٹھیک ہے۔ جو بھی تمہارے عہد و پیمان میں ہے، جن کے ساتھ عہد لیا ہے، کوئی بھی وعدہ کیا ہوا ہے، تو انہیں بھی ان کا حصہ دو۔ بے شک اللہ ہے اوپر ہر چیز کے خوب گواہ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر گواہ ہے، ہر ایک کو اس کا حصہ دو۔ چلیں جی ان دو آیات کی اب تلاوت سن لیتے ہیں۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔